السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں لوکاس اور صوفیہ سقوط میں پھنسے ہوتے ہیں اور عثمان صاحب ان سے کہتے ہیں یہ مردانگی دکھانے کا میدان ہے، میں اس ماس کے چہرے کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دوں گا۔ اورحان کہتا ہے سپاہیوں بھائی سنگر کے لیے، ہمارے شہیدوں کے لیے، ہمارے انتقام کے لیے۔ پھر وہ سب اللہ اکبر کہتے ہوئے ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ لڑائی کی شروعات میں ہی عثمان صاحب اور لوکاس آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور عثمان صاحب لوکاس پہ تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں۔ بالا خاتون اور صوفیہ کے درمیان بھی لڑائی جاری ہوتی ہے۔ بالا خاتون صوفیہ کا وار روکتے ہوئے کہتی ہے میری بیٹی کی زندگی پہ تسلط قائم کرنا کیسا ہے، میں تمہیں دکھاؤں گی۔ تو صوفیہ کہتی ہے میں تمہیں تمہاری بیٹی کے سامنے قتل کر دوں گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالا خاتون اس پہ ایک زبردست حملہ کرتی ہے، مگر صوفیہ خود کو بچا لیتی ہے۔ جہرکتہ اور بران بھی مسلسل کافروں کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہوتے ہیں۔ لڑتے لڑتے جہرکتہ کی نظر ایک بازنطینی سپاہی پر پڑتی ہے جس نے بران پہ تیر تانا ہوتا ہے۔ یہ دیکھتے ساتھ ہی جہرکتہ بھاگتا ہوا بران کے سامنے آتا ہے اور اس کے سینے میں تیر آ لگتا ہے۔ جواب میں بران خنجر پھینک کر اس سپاہی کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ پھر جہرکتہ کو سہارا دیتے ہوئے کہتا ہے میرے بھائی یہ تم نے کیا کیا؟ تو جہرکتہ کہتا ہے کیا کروں گا بھائی، دوری تلوار کا حق ادا کیا ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جہرکتہ نہیں مرتا۔ کیا تم نہیں جانتے بھائی کہ میرا دل بائیں جانب ہے؟ یہ زخم میرا کیا بگاڑے گا؟ چلو چلتے ہیں اور کافروں کے دل پہ حملہ کرتے ہیں۔ اس لیے میں ایک بازنطینی سپاہی ان پہ حملہ کرتا ہے تو بران اس کا وار روکتا ہے، جبکہ جہرکتہ تلوار اس کے پیٹ میں گاڑ دیتا ہے۔ پھر بران جہرکتہ کو کھڑا کر کے اس کا تیر توڑ ڈالتا ہے اور اگلے لمحے دونوں پھر سے بازنطینیوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اورحان اور علاء الدین بھی اپنی تلواروں کا بے باک استعمال کرتے ہیں۔ فاطمہ کی بھی جنگ کرنے کی خواہش پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ قریبی میں عثمان صاحب لڑتے لڑتے لوکاس کی تلوار گرا دیتے ہیں اور جیسے ہی اسے مارنے لگتے ہیں بازنطینی سپاہی عثمان صاحب پہ حملہ کرتے ہیں۔ ایک بازنطینی پیچھے سے عثمان صاحب کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے، جسے دیکھ کر اورحان دور سے نیزہ پھینک کر موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ یہ موقع دیکھتے ساتھ ہی لوکاس بھاگ پڑتا ہے اور عثمان صاحب اورحان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاس ہی میں بالا خاتون لڑتے لڑتے صوفیہ کو دبوچ لیتی ہیں اور اس کا ماسک اتارنے کی کوشش کرتی ہے، مگر صوفیہ ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ بالا خاتون کوشش کرتے ہوئے کہتی ہیں کون ہو تم، کون ہو؟ ایک بازنطینی سپاہی فاطمہ کو زمین پہ گرا دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر بالا خاتون صوفیہ کو چھوڑ کر اس کی جانب بھاگ پڑتی ہیں اور بازنطینی سپاہی کی تلوار ہوا میں ہی ہوتی ہے کہ بالا خاتون کی پھینکی ہوئی تلوار اس کے سینے سے آر پار ہو جاتی ہے۔ جلدی سے بالا خاتون فاطمہ کے پاس آ کر اس کا حال احوال پوچھتی ہیں تو فاطمہ کہتی ہے ماں میں ٹھیک ہوں۔ بیگم خاتون اور بہان بھی بازنطینیوں کو جہنم واصل کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ لوکاس غصے میں بہان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے ساتھ کھیل کھیلنے کی قیمت اپنی جان سے دو گے بہان؟ یہ کہتے ساتھ وہ خنجر بہان کی جانب پھینکتا ہے، مگر سروجہ ایک دم سے اپنے باپ کے سامنے آ جاتا ہے اور خنجر اس کے سینے میں آ لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر یوسف پریشان ہوتے ہوئے سروجہ کو پکارتا ہے اور بہان لوکاس لوکاس پکارتے ہوئے چلا اٹھتا ہے۔ لوکاس اور صوفیہ جلدی سے پنجرے کے پاس جاتے ہیں اور وہاں موجود مرچوں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ پھر اسی پنجرے میں سوار ہو کر وہاں سے بھاگ پڑتے ہیں۔ دھواں ہر طرف پھیلتے ہی چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر علاء الدین سپاہیوں سے کہتا ہے سپاہیوں دھواں زہریلا ہے، پیچھے ہٹو۔ عثمان صاحب علاء الدین سے کہتے ہیں علاء الدین سروجہ کا خیال رکھو۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب نکل پڑتے ہیں۔ جنگل سے سردار کا راستے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ سانجار اس سے کہتا ہے حضور میں حیران ہوں کہ آپ سقوط کیوں جا رہے ہیں؟ تو سردار کا راسی کہتا ہے سقوط پریشانی سے گزر رہا ہے اور عثمان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے، اور تم اب بھی مجھ سے پوچھتے ہو کہ ہم کیوں جا رہے ہیں؟ تم سمجھ نہیں سکتے سانجار، انہوں نے عثمان کے کبھی نہ ٹوٹنے والے عزت نفس کو توڑا ہے۔ ہم اس کی رسوا حالت کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ میں عثمان کے سقوط کو کھونے کے اعزاز میں ایک عظیم الشان جشن کا اہتمام کروں گا اور وہاں موجود تمام سرداران اور لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ دوسری طرف جنگل میں لوکاس اور صوفیہ پیدل بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ صوفیہ کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فاطمہ کو آگ کے سار سے کیسے چھینا؟ لوکاس کہتا ہے داخلی اور خارجی کمزوری بننے والے ہر کسی کو مار ڈالوں گا۔ اس لیے میں ایک تیر ان کی جانب آتا ہے تو لوکاس ایک دم سے صوفیہ کو پیچھے کر لیتا ہے